بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ قبروں پر سالانہ زیارت کے لیے مجلس منعقد کرنے کی بدعت فاطمیوں نے 4 صدی ہجری میں شروع کی تھی۔ احمد بن علی مقریزی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وہ 6 قسم کے میلاد مناتے تھے۔ وہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر اونٹ، گائے اور بکریاں بھی ذبح کرتے تھے۔ اس تاریخ سے پہلے کے 3 صدیوں میں مسلمان نہ قبروں کے پاس میلے لگاتے تھے، نہ کسی عرس کا اہتمام کرتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بقیع الغرقد سے دور مصر، شام اور عراق میں دفن ہوئے۔ آج ہمیں ان کی قبروں کا کوئی نام و نشان تک نہیں ملتا، اور جن کی قبریں معلوم ہیں ان کے بارے میں سیرت نگاروں اور مورخین کا اختلاف ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم قبروں پر عرس منانے کا تاریخی پس منظر آپ کو بتائیں گے۔ قبروں کو پکا بنانے کا کام کن لوگوں نے شروع کیا؟ کیا مزارات دین میں ترامیم و اضافے کے مترادف ہیں؟ قرآن و احادیث کی روشنی میں آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکیمانہ اقوال بھی آج کی ویڈیو کا حصہ ہیں۔ نجوم پرستی کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ خواتین جو بھیڑ بازار میں جاتی ہیں ان کے لیے کیا فرمایا؟ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ان کا نظام مملکت کیا تھا؟ یہ سب کچھ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بتائیں گے، تو ہماری آج کی اس انتہائی اہم ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے ناظرین کرام، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ قبروں پر سالانہ زیارت کے لیے مجلس منعقد کرنے کی بدعت فاطمیوں نے 4 صدی ہجری میں شروع کی تھی۔ احمد بن علی مقریزی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وہ 6 قسم کے میلاد مناتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا میلاد، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا میلاد، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا میلاد، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا میلاد، وقت کے خلیفہ کا میلاد۔ وہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر اونٹ، گائے اور بکریاں بھی ذبح کرتے تھے۔ اس تاریخ سے پہلے کی 3 صدیوں میں مسلمان نہ قبروں کے پاس میلے لگاتے تھے، نہ کسی عرس کا اہتمام کرتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اکثر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بقیع الغرقد سے دور مصر، شام اور عراق میں دفن ہوئے۔ آج ہمیں ان کی قبروں کا کوئی نام و نشان تک نہیں ملتا، اور جن کی قبریں معلوم ہیں ان کے بارے میں سیرت نگاروں اور مورخین کا اختلاف ہے۔ سوال یہ ہے کہ سیرت و تاریخ نگاروں کی نگاہ سے یہ قبریں کیسے مخفی رہیں، جبکہ وہ عظیم صلحاء، علماء اور ہدایت کی روشنی کے مینار تھے، جنہوں نے علم دین، جہاد اور اللہ کی بندگی کا جھنڈا بلند کیے رکھا۔ اگر ان کے زمانے میں یا تابعین کے زمانے میں ان کی قبروں کا کہیں تذکرہ ہوتا تو ان کا مقام کبھی مخفی نہ ہوتا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ پکی قبروں کی تعمیر کے لیے سامراجی منصوبہ تھا۔ مغربی سامراجی طاقتوں کے مسلمانوں پر حملوں نے انہیں قبر پرستی کی لعنت میں مبتلا کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ انگریزی اخبار ٹائمز نے برطانوی استعمار کے ایک اہم شخص کے بارے میں یہ نقل کیا ہے کہ اس نے مسلمانوں میں بدعات و خرافات، وہم پرستی اور ضعیف الاعتقادی پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ضعیف الاعتقادی اور قبر پرستی مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کا تیر بہدف طریقہ ہے۔ شیخ احمد باقری کا کہنا ہے کہ مستشرقین میں سے ایک بڑی شخصیت نے انہیں ایشیا میں بعض سامراجی طور طریقوں، خفیہ حکمت عملی اور عملی اقدامات کے بارے میں بتایا۔ سامراجی مقاصد کا تقاضا یہ تھا کہ ہندوستان سے آنے والے قافلے بغداد سے گزر کر دیگر علاقوں کو جائیں، لیکن قافلے یہ روٹ اختیار کرنے پر رضامند نہیں تھے۔ اس سلسلے میں مختلف اقدامات پر بہت غور و فکر کے بعد بالآخر یہ طے ہوا کہ اس راستے پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر قبے اور مزار تعمیر کر دیے جائیں۔ لہٰذا تھوڑے ہی عرصے میں ان اولیاء کے مزارات کی خبریں مشہور ہو گئیں، اور پھر پروپیگنڈے کے زور پر یہ بات عام کر دی گئی کہ ان میں فلاں فلاں اولیاء آخری آرام گاہ کے طور پر قیام پذیر ہیں، اور ان کی فلاں فلاں کرامات دیکھی گئی ہیں۔ اس حربے کے ذریعے سے یہ راستے اور مقامات، قبریں اور قبے لوگوں کی نظر میں مانوس ہو کر ان کا مقصود بن گئے اور آباد ہوتے چلے گئے۔ انگریز حکومت نے مصر میں لوگوں کی دینی حالت کا جائزہ لیا۔
دوسری طرف وہ اس علاقے میں سوشلسٹوں کی تحریک پر بھی نظر رکھے ہوئے تھی۔ انگریزوں کو مصر میں مسلمانوں کی دینی بستی دیکھ کر بڑا اطمینان ہوا۔ خاص طور پر وہ اس بات سے بڑے خوش ہوئے کہ اس سال طنطا میں احمد البدوی کی قبر پر 30 لاکھ مسلمان زیارت کے لیے آئے۔ وزارت اوقاف کی طرف سے جو عالم واعظ کے لیے مقرر ہوئے، ان کا کہنا ہے کہ میں لوگوں کی جو غیرت دینی حالت اور غیر اسلامی افعال دیکھ رہا تھا، وہ اس پر ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں بلکہ کوڑے مارے جانے کے مستحق تھے۔ اگر انہیں صحیح دینی فرائض و واجبات کی طرف دعوت دی جاتی تو وہ ضرور بھاگ جاتے۔ ان کی دینی پستی کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اس بزرگ کی قبر پر مانی ہوئی نظریں پوری کرنے اور صاحب قبر کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرنے کے لیے آئے تھے۔ دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام مخلوقات میں معزز ترین اور تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اور صحابہ کی طرف سے ان کا انتہائی احترام کوئی ڈھکی چھپی بات نہ تھی۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس قدر محبت تھی، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک آپ ہی کے گھر میں تھی اور تمام صحابہ کرام کو معلوم تھی۔ یہ قبر مبارک دنیا کی افضل ترین قبر تھی، مگر صحابہ کرام نے اس پر نہ کوئی عمارت بنائی، نہ کوئی قبہ بنایا، نہ خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ سالانہ بنیادوں پر ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے ان کی قبر مبارک پر جمع ہوئے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کی قبر مبارک کے قریب سے گزرتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان پر درود و سلام بھیجتے تھے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی اطاعت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دیے گئے اوامر و نواہی پر عمل کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی پابندی کا آئینہ دار ہے۔ سورہ الحشر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس کا ترجمہ ہے، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نجوم پرستی کو سختی سے مسترد کیا تھا۔ جب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارج کے خلاف لڑائی کے لیے سفر کا ارادہ کیا تو ایک نجومی آیا۔ اس نے آپ سے کہا، اس وقت سفر مت کیجیے، چاند عقرب میں ہے۔ آپ نے اس حالت میں سفر کیا تو آپ کے ساتھیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم غلط کہتے ہو، میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل کی بنا پر تمہیں جھٹلانے کے لیے ضرور سفر کروں گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کیا۔ اللہ نے انہیں اس سفر میں برکت عطا فرمائی۔ اکثر خارجی مارے گئے۔ ایک روایت میں آیا ہے، جب آپ جنگ نہروان سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور ارشاد فرمایا، اگر ہم نجومی کے دیے گئے وقت کے مطابق چلتے تو جاہل لوگ کہتے کہ آپ نجومی کے بتائے ہوئے وقت پر چلنے کی وجہ سے کامیاب ہوئے۔ اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امیر المومنین کو عقیدے کی سلامتی کی کتنی فکر تھی۔ انہوں نے نجومی کے دعوے اور فاسد عقیدے کو مسترد کر دیا۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارجیوں کے خلاف لڑائی کے نازک معاملے اور اس مارکے کے نتائج کے بارے میں بہت فکر مند تھے، لیکن وہ نجومی کی بات کی تردید کرنا نہیں بھولے۔ انہوں نے فتح یاب ہونے کے بعد ایک مناسب وقت پر نجومی کے فاسد عقیدے کی پوری وضاحت سے تردید کی۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منڈی اور بازار کے کاروباری معاملات پر ہمیشہ نظر رکھتے تھے۔ وہ لوگوں کو شریعت کے مطابق معاملات طے کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ بازار کے معاملات میں وہ کڑا احتساب کرتے تھے۔ اور بن جرموز المرادی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ پنڈلی تک تہبند باندھے ہوئے تھے اور اوپر کی چادر سمیٹ کر پہنے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں درہ تھا اور وہ بازاروں کا چکر لگا رہے تھے۔ لوگوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت فرما رہے تھے، اچھے انداز میں خرید و فروخت کا حکم دے رہے تھے۔ فرما رہے تھے، ناپ اور تول دونوں کو پورا رکھو اور گوشت کی ہڈیوں سے مخ نہ نکالو۔ ابو مطر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں مسجد سے باہر نکلا، اچانک میں نے سنا کہ ایک آدمی میرے پیچھے آواز لگا رہا ہے، اپنا تہبند اونچا کرو، اس طرح تمہارا کپڑا صاف رہے گا اور اسی میں رب کا تقوی ہے۔ اگر تم مسلم ہو تو سر کے بال کٹواؤ۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ تہبند باندھے ہوئے تھا، سر پر چادر اڑے ہوئے تھا، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی بدوی ہے۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا، یہ صاحب کون ہیں؟ اس نے کہا، لگتا ہے تم یہاں اجنبی ہو۔ میں نے کہا، جی ہاں، میں بصرہ سے آیا ہوں۔
اس نے کہا یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن معیط کے گھر تک گئے۔ وہ اونٹوں کو ہانک رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، خرید و فروخت کے معاملات میں قسمیں نہ کھایا کرو، قسم سے سودا تو بک جاتا ہے مگر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کھجور فروشوں کے پاس پہنچے، وہاں دیکھا کہ ایک خادمہ رو رہی ہے۔ پوچھا کیوں روتی ہو؟ اس نے کہا اس آدمی نے 1 درہم میں میرے ہاتھ یہ کھجوریں فروخت کیں، لیکن میرے آقا نے یہ کھجوریں لینے سے انکار کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجر سے فرمایا، اپنی کھجوریں لے لو اور اس کا 1 درہم واپس کر دو، کیونکہ وہ بیچاری بے اختیار ہے۔ اس نے انہیں دھکا دے دیا۔ میں نے تاجر سے کہا جانتے ہو یہ کون ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا یہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کا لہجہ نرم ہو گیا اور اس نے خادمہ کو 1 درہم واپس دے دیا۔ پھر وہ کہنے لگا، امیر المومنین آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہو گے تو میں بھی تم سے راضی رہوں گا۔ پھر آپ کھجور والوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کھجور والو مسکینوں کو کھلاؤ، تمہاری کمائی میں اضافہ ہوگا۔ پھر مچھلی والوں کے پاس آئے تو فرمایا، ہمارے بازار میں پھولی ہوئی پانی پر تیرنے والی مچھلی نہ بیچو۔ پھر کپڑوں کے بازار دار فرات میں گئے۔ زازان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے بازار میں جاتے تھے۔ آپ راستہ بھولے ہوئے راہگیر کی رہنمائی کرتے، کمزور کی مدد فرماتے اور دکانداروں کے پاس سے گزرتے تو قرآن کی یہ آیت پڑھ کر سناتے، جس کا ترجمہ ہے، یہ آخرت کا گھر یعنی جنت ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص رکھیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی اور فساد کے چاہنے والے نہیں ہیں، اور اچھی عاقبت تو متقین ہی کی ہے۔ پھر فرماتے تھے کہ یہ آیت اہل اقتدار اور حکمرانوں وغیرہ کے لیے ہے تاکہ وہ عدل اور تواضع سے کام لیں۔ خلال نے اپنی سند کے ساتھ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں آئے اور فرمایا، اے بازار والو اللہ سے ڈرتے رہو، قسم اٹھانے سے بچو۔ قسم سے سودا تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تاجر اپنا حق پورا لیتا ہے اور دوسروں کا پورا حق دیتا ہے، بصورت دیگر وہ تاجر فاجر کہلائے گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا اور واپس چلے گئے۔ تاجروں کو نصیحت کرنے کے لیے آپ کا یہی معمول تھا۔ ابو الصحابہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شط القلاع کے بازار میں دیکھا۔ وہ لوگوں سے گھاس کے بھاؤ پوچھ رہے تھے۔ ان کی یہ براہ راست نگرانی بہت سے امور کی ضامن تھی۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی تاجروں اور کاروباری لوگوں کے معاملات پر کڑی نظر رکھتے تھے اور اپنے ماتحت حکام کو بھی ایسے معاملات کی نگرانی کا حکم دیتے تھے۔ وہ اچھی کارکردگی والوں کی تعریف کرتے تھے اور جو لوگ منع کرنے کے باوجود برائی کا ارتکاب کرتے تھے انہیں شرعی احکام کے مطابق سزا دیتے تھے۔ اس حوالے سے وہ انتہائی مفید ارشادات کے ساتھ ساتھ مناسب زج و توبیخ بھی فرماتے تھے تاکہ لوگ فضائل اخلاق اور شریعت کے احکام کی تعمیل کو لازم سمجھیں۔ ان میں سے بعض امور کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، جیسے کہ عورتوں کے لیے مردوں کی بھیڑ میں گھسنے کی ممانعت۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو برا بھلا کہا جو اپنی عورتوں کو کافر مردوں کے ساتھ بازار میں بھیڑ میں چلنے پھرنے سے منع نہیں کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، کیا تمہیں حیا نہیں آتی؟ کیا تم غیرت سے کام نہیں لیتے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہاری عورتیں بازار جاتی ہیں اور اجمی کافر مردوں کے ساتھ بھیڑ میں گھس جاتی ہیں۔ اسی طرح زیادہ نفع حاصل کرنے کے لیے تھوڑا منافع سے منہ نہ موڑو۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جاتے تھے تو ان کے ہاتھ میں درہ ہوتا تھا اور وہ عبا پہنے ہوئے ہوتے تھے اور فرماتے تھے، اے تاجرو، اپنا حق وصول کرو اور دوسروں کو ان کا حق دو۔ سلامتی میں رہو گے، زیادہ نفع حاصل کرنے کے لیے تھوڑے منافع سے منہ نہ موڑو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو قصے کہانیاں سنا رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا، ابھی کل کی بات ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں ان کے ساتھ تھے۔ آج یہ حالت ہے کہ تم نے قصے کہانیاں بنانی اور سنانی شروع کر دی ہیں۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں، اگر تم نے صحیح جواب نہ دیا تو تمہیں درہ ماروں گا۔ ہاں یہ بتاؤ کہ دین کی استقامت کیا ہے اور زوال سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا، ثابت قدمی یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے اور زوال یہ ہے کہ طمع اور لالچ پر مبنی زندگی بسر کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے ٹھیک کہا، جاؤ تمہیں قصہ گوئی کی اجازت ہے۔
امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے دین کے احکام کو سیکھے بغیر تجارت کی، وہ سودی کاروبار کے کیچڑ میں گر پڑا، پھر اس کیچڑ میں گر پڑا، پھر اس کیچڑ میں گر پڑا۔ جو شخص شرعی احکام جانے بغیر بازار میں آ بیٹھتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے درہ مارتے تھے اور فرماتے تھے، جو سودی معاملات کو نہیں سمجھتا وہ بازار میں نہ بیٹھے۔ مزید فرماتے تھے کہ جو شخص دین کے احکام کو نہیں سمجھتا وہ بازار میں آ کر کاروبار نہ کرے۔ بصورت دیگر وہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے سود کھانے کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ بازار میں کاروبار کے لیے جگہ حاصل کرنے کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کوفہ کی منڈی میں اعلان کیا کہ جو شخص جو جگہ پہلے حاصل کر لے وہی اس کا حقدار ہے۔ اگر وہ دن بھر وہاں رہے تو فبہا، لیکن اگر وہ وہاں کہیں اور منتقل ہو گیا ہو تو وہ جگہ اس کی ہوگی جو وہاں پہنچ جائے گا۔ عزبہ بن نباتہ فرماتے ہیں، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منڈی گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے لیے مختلف مقامات پر پہلے ہی سے قبضہ کر لیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ یہ بات ان کے لیے جائز نہیں۔ مسلمانوں کی منڈی مسلمانوں کی نماز ادا کرنے کی جگہ کے مانند ہے، اور اس میں پہلے آنے کی بنیاد پر جگہ ملے گی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ پر حکمرانی کے دور تک اسی قاعدے پر عمل ہوتا رہا۔ پھر سن 49 ہجری میں جب زیاد بن ابیہ کی حکومت آئی تو یہ حکم جاری ہوا کہ جو کسی جگہ پر آ کر قابض ہو گیا، جب تک وہ وہاں موجود رہے گا وہ جگہ اسی کا حق مانی جائے گی۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غذائی اجناس کی ذخیرہ اندوزی کے بارے میں فرمایا، غلہ اور کھانے کی اشیاء سپلائی کرنے والے کو رزق سے سرفراز کیا جاتا ہے اور ذخیرہ اندوز گناہ گار اور ملعون قرار پاتا ہے۔ امیر المومنین نے کھانے کی ذخیرے کی گئی اشیاء کو جلا دینے کا حکم دیا۔ حافظ ابن ابی شیبہ حکم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ 1,00,000 درہم مالیت کی کھانے کی اشیاء ایک آدمی نے ذخیرہ کر رکھی ہیں۔ اس پر انہوں نے ان غذائی اجناس کو جلا دینے کا حکم جاری فرمایا۔ امام ابن قدامہ کی یہ رائے ہے کہ حرام ذخیرہ اندوزی وہ ہے جس میں 3 شرائط پائی جائیں۔ کوئی شخص سامان خریدے، اگر وہ اپنا سامان بیچنے کے لیے لایا ہے، اپنے ہی غلے میں سے کچھ محفوظ کر لے تو ایسا آدمی ذخیرہ اندوز شمار نہیں ہوگا۔ یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرمان سے بھی واضح ہے۔ خریدی ہوئی چیز کا تعلق کسی خوراک سے ہو، اس خریداری سے اس کا مقصد کسی بھی غرض سے لوگوں کے لیے تنگی پیدا کرنا ہو۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذخیرہ اندوزی کی ممانعت کا جو حکم جاری کیا، اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول پر ہے، گناہ گار ہی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ دوستو، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزاربہ کے کچھ احکام بیان کیے ہیں۔ مزاربہ لوگوں کے درمیان مالی معاملات کی ایک قسم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک متعین مقدار میں مال دوسرے شخص کو اس بنیاد پر دیا جائے کہ وہ اس سے کاروبار کرے اور اس کا ایک متعین منافع مال دینے والے کو ملے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسے کاروبار میں اگر خسارہ ہو جائے تو یہ نقصان پورے مال کی مناسبت سے ہوگا اور اس کا منافع طے شدہ نسبت سے ہوگا، جس پر فریقین متفق ہوئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ نقصان کا اطلاق مال پر ہی ہوگا، یعنی جتنا جس کا مال ہوگا خسارے کو بھی اسی کے مطابق شمار کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان دونوں کا مال مقدار میں ایک جتنا ہے تو نقصان بھی دونوں کے مابین آدھا آدھا تقسیم ہوگا، اور اگر دہائی ہے تو نقصان بھی اسی مقدار کے مطابق ہوگا۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب کے معاملے میں نہایت سختی سے کام لیتے تھے۔ وہ ہرگز گوارہ نہیں کرتے تھے کہ کوئی شخص شراب بیچے۔ انہیں ایک بستی میں شراب بکنے کی اطلاع ملی تو انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اس بستی کو آگ لگا دی جائے۔ امام ابو عبید القاسم بن سلام سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرارہ کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا، یہ کون سی بستی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اس بستی کا نام زرارہ ہے، یہاں شراب فروخت کی جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس بستی میں جا پہنچے۔ فرمایا، آگ لاؤ اور اس بستی کو بھسم کر دو، بے شک ایک خبیث چیز دوسری خبیث شے کو کھا جائے گی۔ راوی کہتا ہے وہ بستی آنن فانن جل گئی، یہاں تک کہا گیا ہے کہ آگ خاستہ بن جبرن کے باغ تک جا پہنچی۔ دوستو، ابو مطر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں مسجد سے باہر نکلا، اچانک میں نے سنا کہ کوئی آدمی مجھے پیچھے سے پکار رہا ہے، اپنا تہبند اوپر کر لو، یہ طریقہ تمہارے کپڑے کے پاک صاف رہنے کے لیے بہت بہتر ہے اور تقوی کے لحاظ سے زیادہ مناسب ہے، اور اگر تم مسلمان ہو تو اپنے بالوں کی وضع قطع ٹھیک کر لو،
یہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فساد پھیلانے والے لوگوں کا پیچھا کرتے تھے اور جو شریر قابو آ جاتا اسے قید کر دیتے تھے۔ قاضی ابو یوسف عبد الملک بن عمیر سے روایت کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبیلے یا قوم میں کسی شریر، خبیث اور بدکار شخص کو دیکھتے تو اسے قید کر دیتے تھے۔ اگر وہ مالدار ہوتا تو اس کا خرچہ اسی کے مال سے کراتے تھے، اور اگر مفلس ہوتا تو مسلمانوں کے بیت المال سے اس پر خرچ کرتے، اور حکم دیتے تھے شریروں اور فسادیوں کو قید میں رکھ کر عوام الناس کو ان کے شر سے محفوظ رکھا جائے اور بیت المال سے ان پر خرچ کیا جائے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخیل کے مال کا مصرف کوئی حادثہ یا کوئی وارث ہے۔ مزید فرمایا، بخیل بیچارہ غربت ہی کی زندگی بسر کرتا ہے، وہ دنیا میں غریبوں جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں اس سے مالداروں جیسا حساب لیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کا حکم دینے کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ وہ کسی راستے سے گزرتے تو بلند آہنگی سے پکارتے تھے، نماز نماز۔ وہ منہ اندھیرے اپنے گھر سے نکل آتے اور نماز نماز کی صدا بلند کر کے لوگوں کو فجر کی نماز کے لیے جگاتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن وہ شہید ہوئے اس روز وہ گھر سے نکلے اور دروازے سے باہر قدم رکھتے ہی آواز لگائی، اے لوگو، نماز نماز۔ یہی ان کا روزانہ کا معمول تھا۔ آپ کے ہاتھ میں درہ ہوتا تھا۔ اس روز ان کی راہ میں 2 آدمی حائل ہوئے اور ابن ملجم نے ان کے سر پر ضرب لگائی۔ امیر المومنین نے حکم جاری کیا کہ مسلمانوں کے عام راستوں میں پانی اور بیت الخلاء کے لیے خصوصی انتظام کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قصہ گو قسم کے لوگوں کا ظہور ہوا تو صحابہ اور تابعین نے اس خرابی کی ممانعت کی کوشش کی۔ عبید اللہ بن نافع بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قصہ گوئی نہیں تھی۔ قصوں کا سلسلہ فتنے کے زمانے سے شروع ہوا۔ قصہ گو لوگ وہ واعظین تھے جو علم کی مجالس کے بالمقابل وعظ کی مجلسیں منعقد کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو قصے، کہانیاں اور اسرائیلیات پر مبنی حکایات سنایا کرتے تھے، اور یہ سب کچھ وہ باتیں ہوتی تھیں جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی۔ وہ عام لوگوں کی عقل ان کا ادراک نہیں کر سکتی تھی۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس کام سے منع کر دیا، کیونکہ وہ لوگوں کو عجیب و غریب اور بے سر و پا اوٹ پٹانگ باتیں سناتے جو ان کی حد ادراک سے باہر تھیں، اس لیے وہ ان کی باتیں سمجھ ہی نہیں پاتے تھے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرعی علم رکھنے والوں کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو مبنی بر حقیقت سچی داستانیں سنائیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی توحید کی دعوت اور شرک کی مخالفت پر مبنی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آرزو مند رہتے تھے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی تعلیم دی جائے، ان کے دلوں کو اسی ایک ذات عالی کے ساتھ جوڑ دیا جائے جو تمام موجودات کا خالق و مالک ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اللہ کی نعمتوں کی یاد دلائی اور ان کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دی۔ آپ جاہلیت کے تمام آثار مٹا دینا چاہتے تھے۔ آپ نے اپنی اصلی صلاحیتوں کے تمام وسائل، علم، دانائی، خطابت، شاعری اور دلیری کو دعوت دین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ اپنی اخلاقی بلندی اور علمی درخشندی کے ساتھ لوگوں کے مابین زندگی بسر کرتے رہے۔ دوستو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے فی البدی صادر ہونے والے اقوال کا ایک مجموعہ موجود ہے جو عقل کی بلندی، دل کی پاکیزگی، نفس کی پارسائی، ایمان کی گہرائی اور دین میں استحکام پر دلالت کرتا ہے۔ انہوں نے براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم وحی حاصل کیا، جس سے ان کی زبان میں فصاحت اور بیان میں بلاغت پیدا ہو گئی۔ ان کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ موتیوں کی مانند ہیں، اور ان کے جملوں میں حکمت و دانائی کے ایسے خزانے چمک رہے ہیں جو عقل والوں کو خیرہ کر دیتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات اہل بلاغت کا مقصود و مطلوب اور اہل ہدایت کے لیے بڑی قیمتی دولت ہیں۔ ان اقوال زریں میں انہوں نے فضائل و اعمال بتائے ہیں اور اچھی عادات کی ترغیب دی ہے۔ تعلیم دین اور دعوت کے سلسلے میں ان کے حکیمانہ اقوال قیمتی گوہر و الماس سے بھرپور ہیں۔ ان میں نفوس انسانی کی تہذیب و تربیت، دلوں کو زندگی اور عقلوں کو روشنی فراہم کرنے کا سامان ہے۔ انداز بیان نہایت عمدہ، معنی بہت واضح اور فکر میں بڑی گہرائی ہے۔
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ متقی دل اور صاف و شفاف سینے سے پھوٹنے والے گوہر آبدار ہیں۔ فرمایا، رات کی نماز دن کو چہرے کے بارونق ہونے کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام اللیل کے حوالے سے یہ بھی فرمایا ہے، قیام اللیل کی وجہ سے مومن کو نور حاصل ہوتا ہے، دین میں خیر تقوی کی وجہ سے ہے، اور اس کی بگاڑ کا باعث طمع و لالچ ہے۔ مبارک ہو اس شخص کو جس نے اپنے علم پر عمل کیا۔ فرصت کے اوقات بادل کی طرح گزر جاتے ہیں۔ دل کی سختی کا باعث پیٹ بھر کر کھانا ہے۔ عظمت و شرف فضائل آداب و اخلاق میں ہے، حسب نسب میں نہیں ہے۔ اخلاق کا حسن جسمانی خوبصورتی سے زیادہ افضل ہے۔ اخلاق فاضلہ اور اعلیٰ ظرفی میں رزق کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ نیکی بہترین خزانہ ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ لوگ جمع تھے۔ انہوں نے نیکی کے موضوع پر باتیں کیں۔ امیر المومنین نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فرمایا، نیکی ایک بہترین خزانہ ہے اور بہترین کھیتی ہے، اس کے انکار کرنے والے پر توجہ نہ دو۔ جو بھلائی حاصل نہ ہونے پر بھی شکریہ ادا کرے، وہ بھلائی کے حصول پر شکریہ ادا کرنے والے سے زیادہ اونچے درجے کا آدمی ہے۔ نیکی کا برتاؤ کرتے ہوئے کسی کی طرف سے شکر گزاری کا انتظار نہ کرو۔ نیکی کی تکمیل 3 باتوں سے ہوتی ہے۔ اپنی نیکی کو چھوٹا سمجھو، اسے چھپاؤ اور نیکی کرنے میں تاخیر سے کام نہ لو۔ جب اسے چھوٹا سمجھو گے تو یہ اس کے عظیم ہونے کی علامت ہوگی۔ جب نیکی چھپاؤ گے تو یہ اس کی تکمیل ہے، اور جب اس میں تاخیر سے کام نہیں لوگے تو دوسروں کے لیے اس نیکی کو خوشگوار بنا دو گے۔ بے ادبی کرنے سے کسی کو عزت و عظمت نہیں ملتی۔ حاسد کو کبھی پرسکون زندگی نصیب نہیں ہوتی۔ حاسد اس پر غضبناک ہے جس کا کوئی گناہ نہیں۔ باغیوں کے لیے سب سے بڑے حاکم کی طرف سے ہلاکت ہے۔ جو کسی پر بغاوت کی تلوار سونتے گا، خود اسی سے قتل ہوگا۔ ظلم کی ابتدا کرنے والے کے ہاتھ ہی میں نصیحت کا سامان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ماخوذ ہے، کٹھن حالات پر تشویش ظاہر نہ کرنا مردانگی ہے۔ برائی کے مرتکب کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے حسن سلوک کیا جائے۔ احسان زبان کو بند کر دیتا ہے۔ جس کی زبان میٹھی ہوگی اس کے دوست زیادہ ہوں گے، جس میں سچائی کم ہوگی اس کے دوست بھی کم ہوں گے۔ تمہاری زبان اسی چیز کا تقاضا کرے گی جس کا تم نے اسے عادی بنایا ہے۔ جو بے مقصد چیز طلب کرے گا وہ با مقصد چیز سے بھی محروم ہو جائے گا۔ اچھے لوگوں سے دوستی کرو، بروں سے محفوظ رہو گے۔ خیر و بھلائی کا ہم نشین بڑی دولت کا مالک ہے۔ احمق کی دوستی دنیا میں خسارے اور آخرت میں حسرت و پشیمانی کا باعث ہے۔ تمہارے لیے اتنی تربیت کافی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ یہ نہ دیکھو کس نے کہا ہے، یہ دیکھو کہ بات کیا کہی ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو۔ آدمی کی شخصیت اس کی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ زبان ایک ترازو ہے، اس میں جہالت بے وزن اور عقل مندی کا پلڑا بھاری ہے۔ تمہارا حقیقی دوست یا بھائی وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ ہر شخص کی قدر و قیمت اس کے علم و ہنر سے متعین ہوتی ہے۔ شریف آدمی جب بھوکا ہو اور کمینہ آدمی جب سیر شکم ہو تو ان دونوں سے بچو۔ نفس خواہشات کی تکمیل کا طلبگار ہے، کھیل تماشے کی طرف راغب ہے، برائی کے لیے برانگیختہ کرنے والا ہے، گناہوں کا خواہش مند ہے، راحت کا آرزو مند ہے اور عمل سے نفور ہے۔ اگر اسے مجبور کرو گے تو اسے تھکا دو گے، اور اگر اسے بیکار چھوڑ دو گے تو اسے ضائع کر دو گے۔ لہٰذا میانہ روی اختیار کرو۔ عاجز ہونا آفت ہے، صبر بہادری ہے، زہد بڑی دولت ہے، اور تقوی جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ اللہ نے تمہیں آزاد بنایا ہے، اس لیے کسی کی غلامی اختیار نہ کرو۔ خواہشات پر بھروسہ نہ کرو، یہ بیوقوف کا سامان زندگی ہے۔ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، جب فوت ہوتے ہیں تو ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ لوگ جس بات کو نہیں سمجھتے وہ اس بات کے دشمن ہوتے ہیں۔ جو آدمی اپنی قدر و قیمت جانتا ہے کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ بسا اوقات ایک لفظ کا بولنا تم سے نعمت چھین لینے کا سبب بن جاتا ہے۔ آداب و اخلاق کی حیثیت نت نئے لباس جیسی ہے، اور سوچ صاف شفاف آئینہ ہے۔ غربت عقل مند کو اپنی دلیل پیش کرنے سے روک کر گونگا بنا دیتی ہے، اور غریب اپنے شہر میں بھی اجنبی ہوتا ہے۔ جب دنیا کسی کے پاس آ جاتی ہے
تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسے دے دیتی ہے، اور جب دنیا اس سے منہ پھیر لیتی ہے تو اس کی ذاتی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہے۔ قلوب کی دل جمی کا سامان کرو، ان کے لیے دانائی کے نوادرات کی تلاش میں رہو، وہ بھی اسی طرح اکتا جاتے ہیں جس طرح انسانی بدن بیزار ہو جاتے ہیں۔ چہرے کی بشاشت عطیہ ربانی ہے، قدرت رکھتے ہوئے کسی غلطی کے مرتکب کو معاف کر دینا اس قدرت پر اللہ کا شکر کرنے کے مترادف ہے۔ معذرت کا اعادہ گناہ یاد دلانے کے مترادف ہے۔ بلیغ ترین نصیحت مردوں کو دیکھنا اور قبروں کی زیارت کرنا ہے تاکہ تمہیں اپنا انجام یاد رہے۔ موت کی یاد دلوں کی پالش کا ذریعہ ہے۔ دوستو، یہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکیمانہ اقوال ہیں۔ اقوال کیا ہیں؟ سنہری موتیوں کی لڑی ہیں۔ کتنے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں مگر معنی کے لحاظ سے کتنے عظیم و شان ہیں۔ ان لفظوں میں ان کی زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہے۔ ان کے معنی بڑے عظیم اور روشن ہیں۔ جس معاشرے میں انہوں نے زندگی بسر کی، اس میں اور اس کے بعد کے معاشروں اور بعد ازاں آج تک ان ملفوظات عالیہ کے اثرات جاری ہیں۔ یہ حکیمانہ اقوال اسلامی معاشرے کی رہنمائی اور تعلیم و تربیت کے لیے مینارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دوستو، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نیکی کے میدان میں باکمال لوگوں کی صفات کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، جب وہ نیکی کرتے ہیں تو خوشی محسوس کرتے ہیں، بھولے چوکے برائی کر لیں تو استغفار کرتے ہیں، کوئی آزمائش آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ مزید فرمایا، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں، انہوں نے اہل جنت کو جنت کی دائمی زندگی میں چلتے پھرتے دیکھا ہے اور اہل جہنم کو عذاب میں مبتلا پایا ہے۔ برائیوں سے بہت دور ان کے دل غمزدہ تھے، ان کے نفوس پاک دامن تھے، ان کی ضروریات معمولی تھیں۔ انہوں نے اس فنا پذیر دنیا کے قلیل ایام میں صبر سے کام لیا تاکہ آخرت میں لازوال راحت و آرام کی زندگی سے سرشار ہو سکیں۔ تم ایسے لوگوں کو رات کے وقت دیکھو تو ان کے رخساروں پر آنسو بہتے پاؤ گے، اپنے رب سے جہنم سے آزادی مانگ رہے ہوں گے۔ دن کے اوقات میں یہ عالم فاضل اور حلیم متبع لوگ تقویٰ کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں۔ کوئی دیکھنے والا نہیں دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ بیمار ہیں، حالانکہ انہیں کوئی مرض لاحق نہیں ہوتا۔ وہ لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں اور ان سے مل جل کر رہتے ہیں۔ سویر بن ابی فاختہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا، ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، آؤ حسن کی طرف چلیں، ہم اس کی عیادت کریں گے۔ ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، آپ بیمار پرسی کرنے آئے ہیں یا محض ملنے کے ارادے سے؟ انہوں نے کہا، میں عیادت کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت و بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اگر وہ شام کو عیادت کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے اللہ کی رحمت و بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میرے بیٹے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں خطاب کرتے ہوئے سنوں۔ انہوں نے عرض کیا، مجھے آپ کے سامنے خطاب کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ایک روز حسن رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے خطاب کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف چھپ کر بیٹھ گئے اور اپنے بیٹے کا خطاب سنا۔ ان کا خطاب فصاحت و بلاغت کا شہپارہ تھا۔ خطاب سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ حضرت عمر بن مرہ ابو البختری سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا، اس نے ان کی تعریف کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں ایسا نہیں جیسا تم کہہ رہے ہو، اور میں اس چیز سے بالا تر ہوں جو تمہارے دل میں ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اپنے آپ پر خواہشات نفس کی حکمرانی سے بچو، یہ نہایت قابل مذمت عمل ہے، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اگر تم دیکھو کہ تنبیہ اور ڈرانے کے باوجود نفس نہیں مان رہا تو اسے امید اور رغبت سے رام کرو۔ جب ترغیب اور تنبیہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو نفس اللہ کی اطاعت کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں،
دوسرے مسلمان بھائی کے لیے خوشی کا سامان کرنے سے بخشش اور مغفرت ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشکل ترین اعمال 3 ہیں۔ ایک یہ کہ دوسرے کو اس کا حق دیا جائے، دوسرا یہ کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اور تیسرا یہ کہ مال کے ذریعے دوسروں کی غمخواری اور امداد کی جائے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس دنیا میں معصیت کی سزا یہ ہے کہ عبادت میں کوتاہی اور کمزوری سے معیشت میں تنگی اور لذت میں کمی آ جاتی ہے۔ پوچھا گیا کہ لذت میں کمی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ وہ شہوات اور خواہشات جو حلال ہیں ان میں تکتر اور گدلاہٹ آ جاتی ہے۔ معصیت پر تنبیہ اور خوف دلانے کے ساتھ ساتھ امیر المومنین ترغیب کے پہلو سے بھی غافل نہ ہوتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، جو شخص بغیر خاندان اور قبیلے کے عزت چاہتا ہے اور بغیر کثرت کے نسل چاہتا ہے اور بغیر مال کے استغنا کی دولت کا طلبگار ہے، اسے چاہیے کہ وہ معصیت کی ذلت سے نکل کر اطاعت کی عزت اختیار کر لے۔ مزید فرمایا، جب تم عزت و شوقت کے طلبگار بنو تو حرام کردہ امور سے دور بھاگو۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، سب سے خوفناک چیز جس کی وجہ سے میں تمہارے بارے میں ڈرتا رہتا ہوں وہ لمبی امید اور خواہشات کی پیروی ہے۔ لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں، رہا خواہشات کی پیروی کا معاملہ تو یہ راہ حق سے روک دینے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت تمہارے سامنے ہے۔ ان دونوں کے اپنے اپنے بیٹے ہیں، تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ آج عمل کا وقت ہے، حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہوگا، عمل کا وقت نہیں ہوگا۔ خواہشات کی پیروی انسان کی زندگی کا رخ ہی بدل دیتی ہے اور اس کے ذہن میں بڑا مقصد نفس کی خواہشات کی تکمیل ہوتا ہے۔ وہ اعلیٰ اسلامی اہداف و مقاصد بھول جاتا ہے۔ مسلمان کا اعلیٰ مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور جنت میں اس کے فضل کا حصول ہے۔ مقاصد کے تبدیل ہونے سے اعمال زندگی کا پروگرام بھی بدل جاتا ہے۔ دنیاوی پروگراموں کے ذریعے وہی اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں جو صرف اس دنیا کی زندگی کے لیے سود مند ہیں۔ جیسا کہ رابطے اور تعلقات کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے تو اخوت دنیاوی مفادات پر قائم ہوتی ہے، وہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر قائم نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خیر و بھلائی کا کوئی کام ریاکاری سے نہ کرو، نہ شرم کی بنیاد پر خیر و بھلائی کو چھوڑو۔ مزید فرمایا، ریاکار کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو اس پر کسل مندی طاری ہو جاتی ہے، جب لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تو بڑا چاقو چوبند نظر آتا ہے، جب اس کی تعریف کی جائے تو اپنی کارکردگی میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جب اس کی مذمت کا کوئی پہلو سامنے آئے تو اس کی کارگزاری گھٹ جاتی ہے۔ شرعی نصوص میں ریا کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے زیادہ خوفناک چیز جس میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ عطا فرمائے گا تو ریاکار لوگوں سے فرمائے گا، ان کے پاس جاؤ جن کی خاطر دنیا میں یہ ریاکاری کرتے تھے، دیکھو کیا وہاں سے تمہیں کوئی بدلہ یا جزا ملتی ہے۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ریاکاری کو شرک اصغر شمار کرتے تھے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل سے متعلقہ اس خطرناک بیماری سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اس کا تعلق انسان کے ارادے سے ہے۔ پھر انہوں نے لوگوں کو صرف ایک اللہ کی اطاعت اور سنت نبوی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ترغیب دی۔ ان سے منقول ہے کہ وہ قول جو عمل کے مطابق نہ ہو بے فائدہ ہے، وہ عمل جو نیت کے بغیر ہو بے معنی ہے، اور وہ نیت جو سنت کے مطابقت کے بغیر ہو بے قدر و قیمت ہے۔ فضیل بن عیاض سے روایت ہے کہ انہوں نے اس ارشاد بانی کی تلاوت کی، سورہ ملک کی آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، تاکہ وہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ انہوں نے فرمایا، یہاں بہترین عمل سے مراد خالص ترین اور صحیح ترین ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو علی، خالص ترین اور صحیح ترین کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا، جب عمل خالص ہو لیکن صحیح نہ ہو تو قبول نہیں ہوگا، اور جب عمل صحیح ہو لیکن خالص نہ ہو تب بھی قبول نہ ہوگا۔ خالص وہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو، اور صحیح کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو۔
امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاکاری سے بچنے کی بڑی تاکید و تلقین فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ اعمال اس وقت تک قبول نہیں ہوتے جب تک وہ خالص اللہ کے لیے نہ کیے جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہوں۔ انہوں نے سنت کو نہایت مضبوطی سے تھامنے پر بڑا زور دیا ہے۔ ایک موقع پر انہوں نے فرمایا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور طریقے پر عمل کرو، انہی کا طریقہ زندگی کا بہترین طریقہ ہے، انہی کی سنت اختیار کرو، وہ تمام سنن سے افضل ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خود پسندی عقل کے لیے آفت کا باعث ہے۔ غرور اور خود پسندی ان آفات میں سے ہیں جو باعث ہلاکت ہیں اور انسانی اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ خود پسندی کا مرض ان بیماریوں میں سے ہے جو نیک لوگوں کو اللہ سے تعلق قائم کرتے ہوئے پیش آتی ہیں۔ یہ ایسی مہلک بیماری ہے جو اخلاص کے منافی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور انکساری میں رکاوٹ بنتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں بے ادبی کے مترادف ہے۔ مزید برآں خود پسندی کا عمل انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ اس طرح وہ نفس کے احتساب میں رکاوٹ، نفسانی بیماریوں کی تشخیص میں سد راہ اور دیگر عیوب کی پہچان میں مزاحم ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ بہت بڑی آفت ہے۔ اس مصیبت کے خطرات بے شمار اور شدید نقصانات بے شمار ہیں۔ یہ بیماری اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اس سے جس قدر روکا اور خبردار کیا جائے کم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، خود پسندی اور غرور یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو وہ کچھ سمجھو جو در حقیقت تم نہیں ہو۔ دوستو، امیر المومنین کا امور ریاست میں مرجع اول و اعلیٰ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ اس کے بعد وہ شیخین یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی پیروی فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم کو شناسا کیا ہے اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ان تمام شرعی احکام پر مشتمل ہے جن کا تعلق زندگی کے امور و معاملات سے ہے۔ قرآن مجید نے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے وہ تمام اصول اور مبادیات بتا دیے ہیں جن کے وہ ضرورت مند ہیں اور جن پر ان کی ریاست قائم ہوتی ہے۔ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے دین سے وابستہ رہو، اپنے نبی کی سیرت مقدسہ پر عمل کرو، سنت کی پیروی کرو، قرآن کے خلاف آنے والے اشکالات سے اغراض کرو، جو قرآن بتائے اسے لازم پکڑو اور جس کا انکار کرے اسے مسترد کر دو۔ اسلامی دستور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی سنت سے اپنے اصول اخذ کرتا ہے اور اسی کے ذریعے قرآنی احکام کے انطباق اور نفاذ کے قاعدوں کی پہچان ہوتی ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی اقتداء کرو کیونکہ وہ بہترین سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی سنت پر عمل کرو کیونکہ وہ افضل ترین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کرو۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو پیدا کیا اور انسانی روح کی تخلیق فرمائی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متقی اور مومن ہی محبت کرتا ہے اور فاسق و فاجر شخص ہی ان دونوں حضرات سے بغض رکھتا ہے۔ ان دونوں نے پوری سچائی اور وفاداری کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصابہت اختیار کی۔ وہ دونوں امر اور نہیں کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ انہوں نے اپنے اعمال و کردار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے تجاوز نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں حضرات کی رائے کو بہت اہمیت دیتے تھے اور ان دونوں سے جیسی محبت کرتے تھے ویسی محبت کسی اور سے نہیں کرتے تھے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، وہ ان دونوں سے راضی تھی، اور جب ان دونوں حضرات نے اپنی جان اللہ کے سپرد کی تو تمام مسلمان ان سے راضی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، وہ سب سے بہتر انسان تھے، تمام رحم دلوں سے زیادہ رحم دل تھے، تمام شفقت کرنے والوں سے زیادہ شفیق تھے، سب سے زیادہ پرہیزگار تھے، وہ عمر میں بڑے تھے اور اسلام قبول کرنے میں بھی سب سے آگے تھے۔ وہ ہمارے درمیان رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے رہے۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی
تو انہوں نے منہاج نبوت اور منہاج ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حکومت کا نظام چلایا۔ وہ ان دونوں شخصیتوں کی یوں پیروی کرتے رہے جیسے اونٹنی کا دودھ چھوڑایا ہوا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ آخر کار سلسلہ گفتگو سمیٹتے ہوئے انہوں نے فرمایا، کیا تمہارے پاس ان دونوں جیسی کوئی شخصیت موجود ہے؟ کوئی مائی کا لال ان دونوں کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتا؟ ہاں، ان کی پیروی اور ان سے محبت کے نتیجے میں وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقام بنا سکتا ہے۔ سنو، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے محبت کرنی چاہیے۔ جس نے ان دونوں سے محبت نہ کی اس نے مجھ سے بغض کیا۔ میں ایسے آدمی سے برات و بیزاری کا اظہار و اعلان کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدر شناس تھے۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی آراء اور فیصلوں کا دفاع کرتے تھے اور فرماتے تھے، اے لوگو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلو کا مظاہرہ نہ کرو، ان کے بارے میں اچھی بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ انہوں نے قرآن مجید کی خدمت و اشاعت سمیت جتنے بھی کارنامے کیے وہ ہم تمام صحابہ کی مشترکہ رائے کے مطابق تھے۔ اللہ کی قسم، اگر مجھے والی بنا دیا جاتا تو میں بھی وہی کام کرتا جو انہوں نے کیے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں وہ بندھن ہرگز نہیں کھولوں گا جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مضبوطی سے باندھا تھا۔ امت کا حق ہے کہ وہ حکمرانی کی نگرانی کرے اور انہیں سیدھا رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد فرمایا، تمہارے معاملات حکومت میں کسی کا کوئی حق نہیں، ہاں جن کو تم چاہو گے تمہارے مشورے کے بغیر میرا کوئی حکم صادر نہیں ہوگا۔ یہ ٹھیک وہی بات ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالتے ہی کہی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا، اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرو، اور اگر میں برا کام کروں تو مجھے سیدھا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، میری نظر میں تمام لوگوں میں سے محبوب ترین وہ شخص ہے جو مجھے میرے عیوب سے مطلع کرے۔ پھر انہوں نے فرمایا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں کوئی غلطی کروں اور کوئی میرے ڈر کی وجہ سے میری تردید نہ کرے۔ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا، اگر کتاب اللہ میں تمہیں یہ بات ملے کہ مجھے مقید کر دو تو مجھے قید میں ڈال دو۔ خلفائے راشدین کے دور میں یہی عمل جاری رہا۔ اس عہد مبارک میں حکمرانوں کی نگرانی کے لیے امت کا حق پوری طرح تسلیم کیا جاتا رہا، اور کسی نے اسے غلط نہیں کہا تو گویا اس پر اجماع ہو گیا۔ خلافت راشدہ کے دور میں حکام اور عوام تمام صحابہ کے اجماع کا ایک ہی مطلب ہے، اور وہ ہے کتاب اللہ کا صحیح فہم اور سنت پر التزام کے ساتھ عمل کا طریق سلیم۔ یہ وہ حضرات ہیں جو نزول کتاب کے دور کے شاہد ہیں اور انسانی زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق مبارک کے مطابق منور و مزین کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ وہ دین کی روح اور مقاصد شریعت کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے اور حق و باطل میں امتیاز کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے۔ یہ بات محال ہے کہ وہ باطل پر اجماع کر لیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا اجماع حجت ہے، اسے اسلامی دستور کے مصادر میں شمار کیا جانا لازم ہے۔ اجماع امت کسی نص کو سمجھنے پر ہو سکتا ہے اور اجتہاد و قیاس کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ حجت قرار پائے گا۔ بے شک امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بڑی ترغیب دیتے تھے۔ ایک روز انہوں نے خصوصی خطاب فرمایا، حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے کہ انہوں نے معاصی پر سواری کر لی، ربانیوں اور علماء نے انہیں منع ہی نہیں کیا، آخر کار انہیں سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا تم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم پر بھی اسی طرح عذاب نازل ہو جس طرح پہلوں پر نازل ہوا تھا۔ خوب جان لو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر رزق کو ختم کرتا ہے، نہ موت کو قریب کرتا ہے۔ اسلامی ریاست کے اساسی قواعد و قوانین میں سے ایک اہم ترین قانون یہ ہے کہ ریاست کی قیادت اور حکمران مسلمانوں کے ساتھ مشاورت کیا کریں، ان کی رائے اور مشورے کا احترام کریں اور نظام حکومت ان کے مشورے سے چلائیں۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ تلخ زبان اور سخت دل ہوتے
تو یہ سب آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور ان سے کام کا مشورہ کیا کریں۔ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور فرمان الہی ہے، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہمارے نام پر دیتے ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو باہم مشورہ کرنے کا حکم نماز قائم کرنے کے حکم کے ساتھ دیا گیا ہے۔ اس سے مشورے کی زبردست اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس بات سے یہ دلیل بھی ملتی ہے کہ شورا کا حکم نماز کے حکم کی مانند ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ نماز شرعی طور پر فرض ہے، ٹھیک اسی طرح باہم مشورہ کرنا بھی شرعاً واجب اور فرض قرار دیا گیا ہے۔ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہر کام اور تمام فیصلوں میں شورا کے منہج کا خصوصی التزام فرماتے تھے۔ اس کی ایک مثال یہ واقعہ ہے کہ معقل بن قیس الریاحی کو خریت بن راشد الناجی کی سرکوبی کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ ان کا خط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ انہوں نے فوراً اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور یہ خط پڑھ کر سنایا، پھر ان سے مشورہ کیا اور ان کی رائے طلب کی۔ سب کی مجموعی رائے یہ تھی کہ سب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ معقل بن قیس کو خط لکھیں کہ وہ اس فاسق شخص کا کھوج لگائیں اور جب تک نہیں ملتا اس کی تلاش جاری رکھیں۔ جو ہی وہ ملے اسے قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں، تاکہ وہ لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکا نہ سکے اور لوگ اس کے فساد سے امان پائیں۔ شورا کے بارے میں امیر المومنین سے مروی ہے، مشورہ کرنا عین ہدایت ہے، اور جو خود کو عقل کل سمجھتا ہے وہ خطرات ہی میں گھرا رہے گا۔ بہترین تعاون مشاورت ہے اور بری پالیسی استبداد ہے۔ انہوں نے مزید فرمایا، بزرگ کی رائے لڑکے کے مشاہدے سے زیادہ بہتر ہے۔ امیر المومنین نے جب مالک بن الحارث الاشتر کو مصر بھیجا تو شورا کے لیے اسے یہ تاکید فرمائی، مشورے میں بخیل کو شامل نہ کرنا، وہ آپ کو فضل و کرم سے روکے گا اور فقیر سے ڈرائے گا۔ کسی بزدل سے بھی مشورہ نہ کرنا، وہ معاملات میں آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا۔ کسی حریص سے بھی مشورہ نہ کرنا، وہ اپنے حریص کو ظلم سے آراستہ کرے گا۔ بلا شبہ بخل، بزدلی اور حریص مختلف قسم کی مزاجی کیفیات ہیں۔ ان کا جامع عنوان اللہ تعالیٰ سے بدگمانی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اگر کسی حکمران کے مخلص مشیر نہ ہوں تو وہ اپنی ریاست کی خوبیوں اور خامیوں کو نہیں جان سکتا۔ اس طرح ریاست کے بہت سے امور اور اہم معاملات اس کی آنکھوں سے اوجھل رہتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ شورا ان بہت سے امور سے باخبر رکھتی ہے جس سے حکمران ناواقف ہوتے ہیں۔ مشورے سے تمام امور سلطنت میں شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں۔ اشتر نخعی کو جب مصر کا والی بنا کر بھیجا تو اسے فرمایا، اپنے عاملین حکومت پر نظر رکھو، ان کے انتخاب میں عدل و انصاف سے کام لینا، کسی کی قربت و محبت باعث انتخاب نہ ہو۔ ترجیحی سلوک اور ذاتی پسند و ناپسند ظلم اور خیانت کے مترادف ہیں۔ اعمال حکومت اور لوگوں کے مسائل و امور اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتے جب تک ان لوگوں کی اصلاح نہ ہو جن سے مسائل کے حل میں مدد لی جا رہی ہے۔ اعمال حکومت کے انتخاب کے لیے تقوی، پاک دامنی، علم اور سیاسی بصیرت کی صفات کا معیار ہمیشہ پیش نظر بناؤ۔ نیک اور دین کے پابند گھرانوں میں سے اہل، تجربہ کار، دانشمند اور صاحب حیا لوگوں کا انتخاب کرو۔ وہ اعلیٰ اخلاق کے حامل ہوں گے، کم لالچ کرنے والے ہوں گے اور سرکاری و عوامی امور کی انجام دہی میں بہتر ثابت ہوں گے۔ اس قسم کے لوگ ہی آپ کے عمال اور عوان و انصار ہونے چاہیے۔ دوستو، اسلامی حکومت کے اہداف میں یہ امر ترجیحی طور پر شامل ہے کہ اسلامی نظام وہ قواعد و قائم کرنے کی کوشش کرے جو اسلامی معاشرے کے قیام میں مددگار ثابت ہوں۔ ان اہم قواعد میں ایک نہایت اہم قاعدہ عدل و مساوات ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے مابین پوری طرح عدل قائم کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف حمیدہ، علمی و فقہی کمالات و رجحانات نے ان میں یہ اہلیت پیدا کر دی کہ اپنا کردار پوری طرح ادا کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی صلاحیتوں پر اعتماد فرمایا اور انہیں یمن میں قاضی بنا کر بھیجا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے یہ عظیم الشان دعا فرمائی، اے اللہ، ان کی زبان میں ثبات و استقلال عطا کیجیے اور ان کے دل کو ہدایت سے سرفراز کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اللہ کی توحید، لوگوں میں ایمان کے معنی اجاگر کرنے
اللہ پر اعتماد و توکل اور اس کے خوف سے معمور تھی۔ انہوں نے اللہ کا تعارف اس کے اسماء حسنی اور اعلیٰ صفات بیان کر کے اور مختلف اشکال و انواع میں شرک کے خلاف جنگ کے ذریعے سے کرایا۔ وہ لوگوں کی جس طرح رہنمائی فرماتے، تعلیم و تربیت دیتے، جس طرح توحید کی دعوت دیتے اور شرک کے خلاف ڈٹ کر جنگ کرتے تھے، وہ بڑی ولولہ انگیز اور سبق آموز داستان ہے۔ ان کا ایک قول ہے، کوئی شخص اپنے رب کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھے اور اپنے گناہ کے سوا کسی چیز سے نہ ڈرے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ چھوٹا سا جملہ قطرے میں دجلہ کے مترادف ہے۔ اس ننھے سے فکرے میں معافی کا ایک بہت بڑا جہاں پوشیدہ ہے۔ یہ بڑی بہترین بات ہے، یہ فصاحت و بلاغت کا مرقع ہے۔ امید ہوتی ہے تو خیر و بھلائی ہی کی ہوتی ہے، اور خوف بہرحال شر اور برائی سے ہوتا ہے۔ کسی کو اگر شر کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو صرف اپنے گناہوں کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں ہی کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما لیتا ہے۔ پر امید شخص خیر کے حصول کا آرزو مند ہوتا ہے اور شر کو دور کرنا چاہتا ہے۔ نعمتیں تو بس اللہ ہی کی جانب سے ملتی ہیں، اور مصائب کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی راحت پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ بے شک جو کچھ کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کی ذات کے سوا نہ ہمیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے، نہ ہمیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، اور نہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔